بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الصید، باب ہے شکار کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس باب کی حدیثیں پڑھی تھیں، آخر کی 3 حدیثیں باقی ہیں، ان کو مکمل کرتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا حناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم۔ یہ ان کا سوال تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں شکار کرتا ہوں میرے معلم کتے سے اور میرے اس کتے سے جو معلم نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، جو تو اپنے معلم کتے سے شکار کرے بس تو اس پر اللہ کا نام لے اور اسے کھا۔ جو معلم کتا، سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا ہے، جو ٹرین کیا ہوا کتا، اس کے ذریعے جو تم نے شکار کیا اس پر اللہ کا نام لے اور کھاؤ۔ وَمَا السَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، اس سدتا یعنی اس طدتا، اصل میں تھا یہ اس طدتا، الف صاد طا دال ہے، تو طا کو صاد میں مدغم کر دیا ہے، اس سدتا، یا طا کو حذف کر دیا ہے۔ جو تو شکار کرے اپنے اس کتے کے ذریعے جو معلم نہیں ہے، فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ، پس تو اس کے زکوٰۃ کو یعنی ذبح کرنے کو پالے، فَقُلْ، تو کھاؤ۔ یعنی غیر معلم کتا ہے، اس کے ذریعے شکار کیا آپ نے، اور اس کتے نے وہ شکار آپ کے لیے پکڑ کے زندہ پکڑ کے دے دیا ہے، مرا نہیں ہے، تو زندہ پکڑ کے آپ اسے حلال کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے مار دیا، غیر معلم کتے نے پکڑا اور اس کو جانور کو مار دیا، قتل کر دیا، پھر اسے نہیں کھا سکتے۔ لیکن معلم کتے کو اگر چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے اور اس نے مار ڈالا تو اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن غیر معلم نے اگر مار دیا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، الا کہ وہ زندہ پکڑ کے دے تو حلال کر کے اسے کھا سکتے ہیں۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن السبيدي قال حدثنا يونس بن السيف قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك، اے ابو ثعلبہ کل کھاؤ، ما ردت علیکا، جو لوٹا دے تمہارے لیے، قوس کا تمہارا قوس، وکلب کا اور تمہارا کتا، یعنی تمہارا قوس جو رہتا ہے تیر کمان جو رہتی ہے، تیر کمان تو اس کے ذریعے شکار کیا، جانور میں مارا شکار میں اور رک گیا تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اگرچہ وہ مر جائے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور جانور میں لگا، ذبح ہو گیا سمجھیے وہ۔ وَكَلْبُكَ، اور جس کو تمہارا کتا تمہارے لیے روک لے اسے کھا لو۔ اب کتا سے مراد کون سا کتا ہے؟ زاد عن ابن حرب، ابن حرب سے یہ لفظ زیادہ ہے، المعلم، یعنی وَكَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَكَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، چونکہ یہ حدیث 2 سند سے مروی ہے اور بعض نسخوں میں 3 سند سے مروی ہے یہ حدیث۔ ہمارے یہاں 2 سند یہاں دکھ رہی ہے، ایک محمد بن مصفی کے واسطے سے اور ایک یہاں بھی محمد بن مصفی سے ہے، لیکن محمد بن مصفی دوسری سند میں بقیہ سے روایت کرتے ہیں،
اور پہلی سند میں محمد بن مصفہ محمد بن حرب سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زادہ ان ابن حرب، ابن حرب سے یعنی محمد ابن حرب، یہ جو اوپر پہلی سند میں جو راوی ہیں محمد ابن حرب، تو ان کی سند سے یہ لفظ زیادہ مروی ہے المعلم وکلبک المعلم، اور جو تمہارا معلم کتا روک دے تمہارے لیے، ویدک اور تمہارا ہاتھ روک دے، تمہارا ہاتھ تمہارے لیے مطلب ہاتھ سے شکار کرو، کسی جانور کو پکڑو، تو جو ایسے تمہیں شکار مل جائے ان کسی بھی طریقوں میں سے، قوس کے ذریعے، تیر کمان کے ذریعے، کتے کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے ہیں، فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِي، تو کھا لو ذکیًا، خواہ وہ ذبح کیا ہوا ہو یا غیر ذبح کیا ہوا ہو۔ ذکیًا ذبح کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ آپ کو ملا، جانور آپ کو زندہ ملا، آپ نے اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا تو کھا لو اسے۔ قوس سے آپ نے تیر کمان سے جانور کو مارا، شکار کیا، زندہ پکڑ لیا، آپ نے ذبح کر لیا، اس کو کھا لیا، یا کتے نے آپ کے لیے زندہ پکڑ کے دے دیا ہے، یا خود آپ نے ہاتھ سے پکڑا ہے کسی جانور کو تو کھا لو، ذبح کیا ہوا ہو، وغیرہ ذکی اور بغیر ذبح کیا ہوا ہو۔ مطلب بغیر ذبح کیا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کتا بھیجا، معلم کتا، اور کتے نے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کتا بھیجا اور کتے نے اس کو مار ڈالا، زخمی کر دیا، مر گیا، تو وہ غیر ذکی ہو گیا، مطلب آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں کی، زکوٰۃ ذال سے زکوٰۃ یعنی ذبح، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ یا آپ نے تیر مارا بسم اللہ پڑھ کے اور جانور میں وہ تیر لگا اور مر گیا، جانور خون بہہ گیا، زخمی ہو گیا ہو، تو وہ بھی حلال ہے، مطلب آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں پائی، تو غیر ذکی ہے وہ، تو وہ بھی کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہی مطلب ہے فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِي، خواہ وہ ذبح کیا ہوا ہو یا ذبح کیا ہوا نہ ہو، یا اس کا ذبح آپ نے پا لیا ہو یا ذبح اس کا نہ پایا ہو، تو دونوں طرح سے یہ درست ہے۔ ایک یہی حدیث جو ہے اس کا جو نسخہ ہندی نسخہ ہے اس میں یہ حدیث 3 سند سے ہے، وہاں پر ایک اور سند ہے، قال حدثنا ابو علی قال حدثنا ابو داود قال، اس کے بعد ہے وحدثنا محمد بن المصفى، تو اس میں ایک اور سند کا بھی اضافہ۔ بہرحال یہ حدیث 2 سند سے یہاں پر مروی ہے۔ اگلی روایت اور آخری روایت اس باب کی ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن الزري قال حدثنا حبيب المؤلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبا ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کون ہیں ان کے دادا؟ عبداللہ ابن عمر ابن حسن۔ ان اعرابی، ایک اعرابی، یقال له، جس اعرابی کو ابو ثعلبہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا، ابو ثعلبہ کا نام پیچھے گزر چکا ہے، کیا نام ہے؟ جرثوم بن ناشر۔ جرثوم بن ناشر، احسنت۔ قال، ابو ثعلبہ معلوم ہوا کہ یہ دیہاتی تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی کلابا مکلبہ، مکلبہ یعنی معلمہ، میرے پاس کچھ معلم کتے ہیں، میرے پاس کچھ سدھائے ہوئے ٹرین کیے ہوئے کتے ہیں، فافتینی فی صیدھا، آپ مجھے فتویٰ دیجئے ان سے شکار کرنے کے بارے میں، معلم کتا سے شکار کرنے کے بارے میں فتویٰ دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لک کلاب مکلبہ، اگر تمہارے پاس کلاب مکلبہ ہیں، سدھائے ہوئے کتے ہیں، فکل مما امسکن علیک، تو کھا لو اس میں سے جو وہ کتے روک لیں تمہارے لیے، علیکہ یعنی لکا، تمہارے لیے روک لیں۔ قال ذکی او غیر ذکی،
انہوں نے پوچھا ابو ثعلبہ نے ذکی ہے نہ غیر ذکی، خواہ وہ ذبح کیا ہوا ہو یا بغیر ذبح کیا ہو تو بھی کھا لے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ذکی ہے نہ غیر ذکی، مطلب جانور نے پکڑ کے ہمیں دے دیا، ہم نے ذبح کر لیا تو یہ ہو گیا ذکی، یا کتا نے اس کو مار ڈالا تو وہ غیر ذکی ہو گیا، مر گیا، کتے نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا تو وہ غیر ذکی ہو گیا، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ کتا معلم ہے، ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑا گیا ہے۔ اگر اس طرح سے چھوڑا گیا ہے، معلم کتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہے، تو اس کا چیر پھاڑ کیا ہوا پکڑا ہوا جانور وہ حلال ہے۔ قال، انہوں نے کہا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، کہتے ہیں وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، گرچہ کہ کتا اس میں سے کھا لے، شکار میں سے۔ قال، آپ نے فرمایا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، گرچہ کتا کھا لے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ پیچھے جو روایت گزر چکی ہے کل کے درس میں ان روایتوں کے مخالف ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر کتا کھا لے تو تم نہ کھاؤ، اور یہاں پر یہ کہ کتا کھا لے تو بھی تم کھا لو، تو دونوں روایتوں میں بظاہر تضاد ہے۔ ہم نے آپ کو دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی بیان کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہاں ثابت نہیں ہے، یہ منکر لفظ ہے، جیسا کہ علامہ البانی نے بھی اس کو منکر کہا ہے، وَمَا تَحْتَهُ خَطٌّ فَمُنْكَرٌ، حدیث حسن ہے لیکن جس کے نیچے لائن کھینچی ہے یہ منکر لفظ ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ کے مقابلے میں یہاں پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور بعض علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، گرچہ اس میں کھا لیں، یعنی اول وہلہ میں نہیں، بعد میں کھا لیں، شکار کیا جس وقت اس وقت نہیں کھایا، مطلب بعد میں کھایا ہے، تو یہ محمول ہوگا عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلُ ابتداءً نہیں کھایا، کیسے کھایا ہے؟ وَإِنَّمَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ انتظار صاحبه، اپنے صاحب کے انتظار کے بعد کھایا ہے، اس کا ساتھی نہیں آیا جس نے اس کو شکار کے لیے کتے کو چھوڑا تھا، وہ آیا نہیں، اس نے انتظار کیا، اس نے سوچا کہ وہ نہیں آ رہا، اس کو ضرورت نہیں ہوگی، کتے نے کھا لیا، تو ایسے اگر کتا کھا لیتا ہے تو اس میں سے جائز ہے۔ ایسے بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، افتینی فی قوسی، میرے قوس کے بارے میں مسئلہ بیان کیجئے۔ قوس یعنی کمان، تیر کمان کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہوتی ہے قوس، جس میں تیر کو لگا کے چلایا جاتا ہے، جس کو کمان بھی بولتے ہیں۔ افتینی فی قوسی، قوس کے بارے میں فتویٰ دیجئے، اس سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کل، کھاؤ، ما ردت علیک قوسک، جو لوٹا دے تمہارے لیے تمہارا قوس، یعنی جو تم قوس کے ذریعے شکار کرو وہ کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ذکی نہ غیر ذکی، ذکی ہو یا غیر ذکی، ذبح کیا ہو یا غیر ذبح کیا ہو؟ قال، اور کہتے ہیں وَإِن تَغَيَّبَ عَنِّي، اور گرچہ کہ وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہو۔ قال، آپ نے فرمایا وَإِن تَغَيَّبَ عَنْكَ، اور اگر وہ تم سے غائب ہو جائے، ان تغیب عن کا، آپ نے تیر مارا، جانور بھاگ گیا، پرندہ تھا اڑ گیا، نہیں رکا، اور وہ غائب ہو گیا، پھر اگلے دن ملا، ایک دو دن کے بعد میں، تو فرمایا وَإِن تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلْ، ما لم یصل یعنی ما لم ینتن، جب تک اس میں بدبو نہ ہو، اگر وہ تم سے غائب ہو جائے تو جب تک اس میں بدبو نہ ہو تو اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ او تجد فیہ اثرا غیر سہمی کا، یا یہ کہ اس میں آپ کسی دوسرے تیر کا نشان پاتے ہیں، او تجد فیہ اثرا غیر سہمی کا، آپ کے تیر کے علاوہ کسی اور کا تیر بھی اس میں جانور میں لگا ہوا پاتے ہیں، تب اس کو نہیں کھانا ہے۔ فرمایا وَإِن تَغَيَّبَ عَنْكَ، گرچہ کی غائب ہو جائے، ما لم یصل، جب تک کہ اس میں بدبو نہ ہو، اگر بدبو ہو گئی ہے تب نہیں کھانا، بدبو نہیں ہوئی ہے 2 3 4 5 دن، جب تک بھی وہ آپ کو ملے آپ کھا سکتے ہیں۔ یا اس میں تیر کا نشان پاتے ہیں کسی اور کے تیر کا تو بھی نہیں کھا سکتے، پتہ نہیں کس نے مارا ہے اس کو، غیر مسلم نے مارا ہے کہ مسلمان نے مارا ہے، کسی نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ قال،
آگے کہتے ہیں افتینی فی آنیت المجوس، اے اللہ کے رسول مجھے فتویٰ دیجئے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں، ان اضطررنا الیہا، کہ اگر ہم ان کی طرف مجبور ہو جائیں، ان اضطررنا الیہا، مجوسیوں کے برتن ہیں، ان کے برتنوں میں کھانے میں ہم مجبور ہو جائیں، اس کا کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا اغسلھا وکل فیھا، کھا لو اور اغسلھا، ان کو دھل لو برتن کو، وکل فیھا، اور اس میں کھا لو۔ مطلب مجوسیوں کے، غیر مسلموں کے جو برتن ہیں ان کو دھل کر اس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کئی ایک مسئلے اس حدیث میں انہوں نے پوچھے تھے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ مسائل تقریباً گزشتہ حدیثوں میں سب گزر چکے ہیں، جو اس حدیث میں جو مسائل آئے ہیں وہ سب یہاں جو ہے گزر چکے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت، اچھا یہاں پر یہ باب مکمل ہو گیا ہے، اور صید کے تعلق سے مسائل جو ہے یہاں پر ہوئے ہیں مکمل۔ اگلا جو باب ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ایک ہی حدیث ہے اس میں۔ اگلے باب میں باب فی صید قطع منہ قطعۃ۔ صحیح جی سوال ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جیسے عام کتا یہ بکرا وغیرہ کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھانا کیسا ہے؟ عام کتا اگر کاٹ لیتا ہے، جی شیخ۔ عام کتا اگر جانور کو کاٹ لیتا ہے، اگر وہ پاگل کتا ہے ہاں تو اس کا اثر ہوتا ہے جانور کے گوشت پر، تو اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر وہ پاگل کتا نہیں ہے تو جی اطباء سے مشورہ لے کر جو ہے، اگر کہیں کہ اس کے گوشت کے کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر بتائیں کہ اس کے کھانے میں نقصان ہے تو نہیں کھا سکتے۔ مطلب وہ جانور کو آپ ذبح کر کے، ذبح کرنے کے بارے میں ہے، بغیر ذبح کیا وہ مر گیا ویسے تو نہیں کھا سکتے پھر اس کو، جی کیونکہ وہ غیر معلم کتا ہے، غیر معلم کتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اس کو حلال کر کے کھا سکتے ہیں، اگر طبی ناحیے سے اس کے پر نقصان نہیں ہے، چونکہ اس میں کتے میں جراثیم ہوتے ہیں، اور لیکن جب وہ معلم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے جو شکار کرتا ہے تو پھر اس کا انداز الگ رہتا ہے، اس میں کے اندر ہرس نہیں رہتی، پھر وہ اس کو کھانے کی لالچ نہیں رہتی، اس کی ہرس رہتی ہے اس کو پکڑ کر اپنے مالک کو دینے کی، تو پھر اس کے اندر سے جراثیم جو ہے نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن جب اس صحیح۔ اس کی میں شریعت میں ہرس، کوئی حکم نہیں ہے؟ جی اس میں شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے؟ آپ تو پوچھے اطباء کو پوچھنے کے لیے ہیں۔ مطلب اطباء اس لیے کہ ضرر نقصان اس کا ظاہر ہے، کتا جب کاٹتا ہے تو اس کے جراثیم جانور میں، جس کو بھی کاٹتا ہے انسان کو بھی یا جانور کو، اس کے جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو جی شیخ۔ اسلام کا ضابطہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، تو نقصان اس کا ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے اگر اطباء کہتے ہیں نقصان نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ نقصان کا اندازہ جو ہے عام طور پہ اطباء ہی بتا پاتے ہیں، عام لوگ نہیں بتا پاتے، یا یہ کہ پھر اس کو زیادہ دن ہو جائیں اس جانور کو، اس کا اثر اس سے چلا جائے کتے کا، تو پھر اس کو کھا لیں۔ کہ مطلب کہیں پر اگر پھندا دیتے ہیں اور پھندا دینے کے بعد اگر مطلب کسی بھی پرندہ کو مطلب زندہ مطلب مرا ہوا پاتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ اب بسم اللہ کہا کر کیسے مطلب کہیں پر پھندا دیتے ہیں، پھندا اچھا ہاں، پھندا دینے کے بعد مطلب اگر کوئی بھی مطلب پرندہ کو مطلب یہ بسم اللہ کہا کر اس کو مرا ہوا پاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے پھندا ایسا رہتا ہے، ایک تو پھندے میں اس کا پیر پھنستا ہے، ایک اس کی گردن پھنستی ہے۔ اگر گردن پھندے میں پھنسی ہے اور اس کی گردن دب کر وہ مر گیا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر پھندا ایسا ہے کہ اس کی گردن کٹ گئی ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھندا دیا، اس کی گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، تو پھر وہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ خون نہیں بہا ہے، زخمی نہیں ہوا ہے، ویسے ہی مرا ہے، تو اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ پیر سے اگر خون بہہ جائے، جی اگر پھندا سے کٹ کر پیر سے ہی خون بہہ جائے تو وہ جائز ہے بسم اللہ کہہ کر؟ ہاں، کہیں سے جسم میں کہیں سے بھی خون بہہ جائے شکار کرتے وقت تو وہ جائز ہے، اگر مر جاتا ہے۔ اگر زندہ پکڑا جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اختلاف والا، تب تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ وہ مر جاتا ہے تب کے بارے میں ہے کہ اس میں مرتے وقت جو ہے
خون بہنا چاہیے کہیں جسم کے کسی بھی حصے سے۔ اگلا باب ہے باب فی صید قطع منہ قطعۃ، باب ہے اس بارے میں، اس شکار کے بارے میں کہ جس کے جسم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا گیا۔ کوئی شکار کا جانور ہے اور اس کے جسم سے تھوڑا گوشت کاٹ لیا، مطلب زندہ جانور ہے، وہ شکار کا جانور زندہ ہے، اس میں سے تھوڑا گوشت کاٹ لیا اور جانور چھوڑ دیا، جا تو اب جا، مجھے تھوڑے گوشت کی ضرورت ہے۔ کوئی ہرن ہے، کوئی نیل گائے وغیرہ بڑا جانور ہے، اس کے پیٹھ میں سے تھوڑا گوشت نکال لیا اور چھوڑ دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة۔ روایت ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطع، جو کاٹ لیا جائے، من البہیمتی، بہیمہ سے، چوپائے سے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ بہیمہ، وہ چوپایا زندہ ہے، فہی میتۃ، تو یہ جو کاٹا ہوا ہے یہ مردار کے حکم میں ہے، فہی میتۃ، تو یہ کو کاٹا ہوا گوشت کیا ہے؟ یہ مردار کا حکم ہے۔ اور مردار کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، مردار کا کھانا جائز نہیں ہے سوائے ٹڈی اور مچھلی کے۔ تو ما قطع من البہیمۃ، جو جانور سے کاٹ لیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہو، تو کاٹا ہوا گوشت کا حکم مردار کے حکم میں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو گوشت ہے وہ مردار کے برابر ہے۔ اور مردار کا حکم کیا ہے؟ مردار کا حکم حرام کا ہے۔ یہ حدیث جو ہے عام حدیث ہے، یعنی شکار کے بارے میں خاص نہیں ہے، عام حدیث ہے، لیکن امام صاحب نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کے عموم سے، کہ چاہے وہ شکار کا جانور ہو یا غیر شکار کا۔ یہاں شکار کی بات چل رہی تھی تو امام صاحب نے یہاں مسئلہ شکار کے لیے استعمال کر لیا کہ کوئی آدمی کوئی جانور شکار کر کے اس کا تھوڑا گوشت نہیں نکال سکتا ہے، اس کو مکمل جو ہے ذبح کر کے کھائے، اس میں سے تھوڑا گوشت نکال کے باقی جانور کو زندہ چھوڑ دے، ایسا درست نہیں ہے۔ باقی شکار کے علاوہ بھی یہی حکم ہے، کسی زندہ جانور کے جسم سے گوشت نکال کر کھانا جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں اس جانور کو بھی جو ہے ایذا پہنچانی ہے، تکلیف پہنچانی ہے، اور یہ جو ہے غیر شرعی طریقے سے جو ہے جانور کے جسم سے گوشت نکالا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک مسئلہ جو ہے معلوم ہوا کہ کسی بھی جانور کے جسم سے گوشت نکال کر اس حال میں کوئی جانور زندہ ہو جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلا اور آخری باب ہے اس کتاب کا، باب فی اتباع الصید، صید ان شکار کی اتباع کے بارے میں، شکار کے پیچھا کرنے کے بارے میں۔ شکار کا پیچھا کرنے کے بارے میں مطلب شکار کو مشغلہ آدمی بنا لے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہمیشہ شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت اس کا یہی کام ہے، تو اس کا کیا حکم، اس بارے میں یہ باب ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کی سند آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب سفیان ہے جو سند میں، انہوں نے اس حدیث کو ایک مرتبہ تو مرفوعاً عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً بلا شک روایت کیا ہے، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ سفیان نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہا ولا اعلمہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں اس حدیث کو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں تھوڑا شک ہو گیا ان کو، یعنی اور لیکن ایک مرتبہ انہوں نے بغیر شک کے یہ روایت نقل کی۔ امام صاحب کو دونوں طریقہ سے پہنچی تھی، انہوں نے دونوں طریقوں کو یہاں بیان کر دیا ہے۔
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جس نے بادیہ میں سکونت اختیار کی وہ جفا کش ہو گیا، اس کے اندر جفا، اس کے اندر اس کی طبیعت میں سختی آ گئی۔ من سکن البادیہ، بادیہ میں، بوادی میں، جنگلات میں جس نے سکونت اختیار کی، یا دیہات میں، دیہات پہلے زمانے کے جو ہوتے تھے آج کے جیسے نہیں ہوتے ہیں، مطلب چند گھر جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہی بادیہ کہلاتے ہیں۔ تو آج کل کے جو دیہات ہیں وہ مطلب پہلے زمانے کے شہر ہوا کرتے تھے اس طرح سے۔ تو جس نے بادیہ میں سکونت اختیار کی جفا، اس کی طبیعت میں سختی آ گئی، اس کی طبیعت میں سختی آ گئی، وہ سخت ہو جائے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، اور جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا، مطلب شکار کے پیچھے گیا، پکڑنے شکار کے پکڑنے کے چکر میں جو ہے اللہ سے غافل ہو گیا، نماز سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ تو جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو جائے گا۔ ومن اتى السلطان، اور جو سلطان بادشاہ وقت کے پاس آیا، افتتنا، وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، فتنے میں واقع ہو جائے گا، کیونکہ سلطان کے پاس آئے گا، بادشاہ ہے، بادشاہ جو لوگ رہتے ہیں وہ مطلب اپنے مرضی کے حساب سے لوگوں پر اپنے حکم نافذ کرتے ہیں، لوگوں کو ہو سکتا ہے غیر شرعی حکم بھی لوگوں کو دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز مطلب اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی پہلے زمانے میں بھی سلطان کے پاس آنا، یہاں تک کہ بعض روات پر یہ عیب لگایا جاتا تھا کہ یہ سلطان کے پاس آتا جاتا ہے۔ حدیث کا جو راوی ہے سلطان وقت کے پاس زیادہ آتا جاتا تھا تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، جرح سمجھا جاتا تھا راوی کے بارے میں، چونکہ جو سلطان کے پاس آئے گا جائے گا اس کی چاپلوسی کرے گا، حق بات نہیں کہہ پائے گا، یا اس کی من مرضی کے مطابق حدیثیں بیان کرے گا، تو اس لیے اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو بہرحال اس میں یعنی جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو گیا۔ اگلی روایت ہے، اس میں سند اس پر حکم لگایا علامہ البانی نے صحیح لغیرہ کا حکم لگایا ہے، چونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابو موسیٰ راوی مجہول ہیں، ابو موسیٰ راوی مجہول ہیں، اس لیے حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی وغیرہ میں اور ایسے ہی یہ مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ان حدیثوں کی بنا پر اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح لغیرہ کہا ہے۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن ابي قال حدثنا الحسن بن حكم النخعي عن ابي بن ثابت عن شيخ من الانصار عن ابي هريره رضي الله عنه۔ یہ حدیث کی سند میں عن شیخ من الانصار یہ مجہول ہے، عن شیخ من الانصار پتہ نہیں کون شیخ ہے، تو یہ جو ہے اس کا بارے میں پتہ نہیں، تو یہ مجہول راوی ہیں جس کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو جس راوی کا نام نہ لیا جائے اس کو مبہم کہا جاتا ہے، یہ مبہم راوی ہے یہاں پر۔ لیکن حدیث جو ہے جیسے گزشتہ حدیث کی طرح یہ حدیث بھی ہے، اور یہ بھی مسند احمد میں یہ حدیث مروی ہے دوسری سند سے، اس بنا پر اس حدیث کی سند کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت یہ ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی مسدد، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ لفظ سمجھیے بمعنی مسدد، یہ سمجھے جملہ متردہ ہے گویا کہ یہ حدیث بھی اسی حدیث کے معنی میں جو مسدد نے بیان کی ہے، مسدد نے گزشتہ حدیث بیان کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسدد کی حدیث سے پیچھے جو گزری ہے، تو یہ بمعنی مسدد کا مطلب ہے مسدد نے جو حدیث بیان کی اسی معنی کی یہ حدیث بھی ہے۔ قال، البتہ حدیث کے الفاظ میں ذرا سا فرق ہے، وہ یہ ہے وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ اُفْتُتِنَا، اس میں وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ، یہاں پہ من لزیمہ، آنا الگ چیز ہے اور ملازمت اختیار کرنا الگ چیز ہے۔ جس نے سلطان کو لازم پکڑا افتتنا، وہ جو ہے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، فتنے میں واقع ہو جائے گا۔ سلطان کو لازم پکڑا مطلب اس کے پاس آتا جاتا ہے، کثرت سے اس کے پاس رہتا ہے، چونکہ جو کثرت سے سلطان کے پاس رہے گا تو ظاہر سی بات اس کی چاپلوسی کرے گا، اس کے جو فیصلے صادر ہوں گے چاہے خواہ وہ ظلم پر مبنی ہوں ان کی بھی وہ چاپلوسی کرے گا، ان کو بھی صحیح قرار دے گا، تو یہ جو ہے
فتنے میں واقع ہونے کے جیسے ہے۔ اور پھر سلطان کب اس پر جو ہے ظلم کر ڈالے، کب اس کی کوئی آزمائش کر ڈالے، کوئی ان سے ایسا مسئلہ پوچھے جو درست نہیں ہو، اس کے مطابق وہ مسئلہ بیان کرے سلطان کی چاہت کے مطابق، تو یہ درست نہیں ہے، یہ فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِّنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا، اور بندہ سلطان سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِّنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا، بندہ سلطان سے قریب قربت میں زیادتی اختیار نہیں کرتا ہے مگر وہ اللہ سے دوری میں زیادتی اختیار کرتا ہے۔ إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا، مگر اللہ تعالیٰ سے دوری میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے اور زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ سے دور اس لیے ہوتا ہے جب سلطان کی زیادہ قربت اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ سلطان بہت سارے ایسے فیصلے سناتا ہے جو ظلم پر مبنی ہوتے ہیں، تو یہ اس کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ آپ نے کیا درست فیصلہ کیا ہے، تو چاپلوسی کرتا ہے اس کی بیجا بلا ضرورت، اس طرح سے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اگلی اور آخری روایت اس باب کی اور اس کتاب کی یہ ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن۔ یہ روایت بھی ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم شکار کو مارو، اذا رمیت الصید، جب تم شکار کو مارو یا شکار کو تیر چلاؤ، فَأَدْرَكْتَهُ، اس کے بعد اس شکار کو آپ پاتے ہو، بعد 3 لیال، 3 رات کے بعد میں، شکار کو تیر مارا اور شکار بھاگ گیا، 3 دن کے بعد 3 رات کے بعد آپ کو شکار ملا، وَسَهْمُكَ فِيهِ، اور اس حال میں کہ آپ کا تیر اس میں موجود ہے شکار میں، فَكُلْهُ، تو اسے کھاؤ، مَا لَمْ يُنْتِنْ، جب تک کہ وہ شکار کیا ہوا جانور بدبودار نہ ہو جائے، مَا لَمْ يُنْتِنْ، جب تک اس میں بدبو نہ ہو، بدبو اگر ہو گئی پھر نہیں کھا سکتے، چاہے 3 دن کیا ایک ہی دن کے بعد ہو، پھر بدبو اگر ہو گئی تو پھر اس کو کھانا درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر مَا لَمْ يُنْتِنْ کی اصل قید ہے، اصل قید 3 رات کی نہیں ہے، اصل قید ہے مَا لَمْ يُنْتِنْ کی، بدبو دار کی، اگر بدبو ہو جاتی 3 دن سے پہلے تب بھی جائز نہیں ہے، یا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد اگر 4 دن کے بعد ملتا ہے بدبو نہیں ہے تب بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، برفیلے علاقے ایریوں میں ایسا ممکن ہے کہ وہاں کئی دن تک مرنے کے بعد بھی بدبو نہ ہوتی ہو جانور میں، چونکہ ٹھنڈا ہے، برفیلا علاقہ ہے، لیکن جہاں پر گرمی ہے وہاں پر بدبو زیادہ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ باب اور یہ کتاب الصید اور شکار سے متعلق مسائل یہاں پر مکمل ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔